بھارتی شہر احمد آباد میں ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، 133 افراد ہلاک۔ طیارے میں عملے کے 12 ارکان سمیت 242 سے زائد افراد سوار تھے۔ مسافر طیارہ احمد آباد ایئرپورٹ سے لندن جا رہا تھا کہ ٹیک آف کرنے کے 5 منٹ بعد ہی رہائشی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بند کر دیا گیا، ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کا بھارتی مسافر طیارے کے حادثے پر افسوس کا اظہار۔ بلاول بھٹو نے کہا، حادثے میں مسافروں کی ہلاکت پر افسوس ہے، مرنے والے افراد کے لواحقین اور بھارتی عوام سے تعزیت۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ طیارہ حادثہ دل دہلا دینے والا سانحہ ہے، دکھ کی اس گھڑی میں بھارتی عوام کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار، وفاقی وزراء اور اعلیٰ حکام بھی ساتھ ہوں گے۔ وزیراعظم اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات کریں گے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار بھی امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار اقوام متحدہ کے زیر اہتمام فلسطین کے مسئلے پر 17 سے 19 جون کو بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارتی اشتعال انگیز اقدامات کے تناظر میں اپنا کیس دنیا کے سامنے رکھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان کے اعلیٰ سطح پارلیمانی وفد کی یورپی پارلیمنٹ میں بین الاقوامی تجارتی کمیٹی کے سربراہ سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ مصدق ملک نے کہا کہ بھارت سنتاس معاہدے کو معطل یا ختم نہیں کر سکتا، اس کے اقدامات عالمی قوانین کے منافی ہیں۔ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ معاملات کے حوالے سے بریفنگ دی ہے، امید ہے یورپی یونین مثبت کردار ادا کرے گی۔ خطے میں نئی جنگ کا آغاز بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، سینیٹر شہری رحمان کا ایران اسرائیل کشیدگی پر اہم بیان۔ کہا، دوسری جنگ عظیم کے بعد اس وقت دنیا میں کئی چھوٹی بڑی جنگیں چل رہی ہیں۔ جنگوں کے اثرات صرف ایک ملک تک نہیں، دنیا کے تمام ممالک متاثر ہوتے ہیں۔ مزید کہا، دنیا کسی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک کو چاہیے کہ دنیا میں امن کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اسٹاک مارکیٹ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا، نئی تاریخ رقم، دو نفسیاتی حدیں 1,25,000 اور 1,26,000 کی نئی تاریخی حد بھی عبور کر لی۔ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کی بجٹ سے مثبت توقعات کے بعد مسلسل زبردست تیزی کا رجحان۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس میں 2000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,26,718 ریکارڈ کی گئی۔ اس وقت انڈیکس 1,24,284 کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اور سندھ سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت۔ خیرپور میں فاخر 1 کنویں سے نئی دریافت ہوئی۔ فاخرون کنویں سے 55 بیرل یومیہ خام تیل کی دریافت ہوئی۔ کنویں سے 64 لاکھ مکعب فٹ یومیہ گیس کی پیداوار حاصل ہوگی۔ OGDCL نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے گیس اور تیل کی نئی دریافت کی۔ اسرائیل ایران پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو ایران پر حملے کی پیشگی اطلاع بھی کر دی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، اسرائیل امریکہ کی مدد کے بغیر ہی ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل دونوں ممالک کے درمیان ایٹمی معاہدے کے خلاف ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے واضح کیا وہ ایران کے اندر ایک بڑے آپریشن کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران رد عمل میں عراق میں موجود امریکی سائٹس پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ دور میں پاکستان ایک پوری سرمائی کے لیے 1 روپیہ جاری نہیں کر سکا۔ کیا 4 سالوں میں کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ بنایا جس پر وہ انگلی رکھ سکیں؟ ماں سوا یہ کہ ہر کسی کو چور ڈاکو کہا۔ اگر IMF کے پروگرام کو کوئی بند کرانا چاہتا ہے، ایک ہندوستان ہے یا پھر PTI ہے۔ سابقہ حکومت کا دور ملکی زر مبادلہ کے تمام ذخائر کھا گیا۔ سابقہ حکومت کی تباہی کی ہم آج بھی پیوند کاری کر رہے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی حسین اقبال کی پریس کانفرنس، کہا کہ PTI دور کی بارودی سرنگیں ہم آج بھی صاف کر رہے ہیں۔ IMF پروگرام کو کوئی بند کروانا چاہتا ہے تو ایک جانب ہندوستان ہے تو دوسری PTI ہے۔
سپہ سالار پر ایک ہندوستان تنقید کر رہا ہے، دوسری پی ٹی آئی ہے۔ پاکستان کی بہتری کی گواہی عالمی ادارے دے رہے ہیں۔ گیارہ کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہوں میں 600% اضافہ کر دیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ 111 محکموں کو ٹیکس سے استثنا دے دیا گیا۔ 2 کروڑ 92 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تعلیم پر پیسے لگائے جاتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ سندھ کا 3056 ارب روپے اور خیبر پختونخوا کا 2070 ارب روپے کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ تبدیل، کل کے بجائے 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کہتے ہیں صوبائی بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا۔ بجٹ ٹیکس فری ہوگا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ بلوچستان کا بجٹ بھی جون کی شام 4 بجے پیش کیے جانے کا امکان۔ وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے آئی ایم ایف کے ایک سخت پروگرام میں ہوتے ہوئے بھی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے۔ پنجاب کا بجٹ بھی مکمل طور پر ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ چیف منسٹر صاحبہ نے نئے ٹیکس کی تمام تجاویز جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں۔ پنجاب کے تمام بڑے چھوٹے پروجیکٹس جتنے بھی ہیں وہ تمام مریم نواز صاحبہ اپنی حکومت کے وسائل سے پورے کر رہی ہیں۔ وفاق کا کوئی بھی منصوبہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ پنجاب کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود وفاقی بجٹ میں عوام کو ریلیف یقینی بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ کہا پنجاب میں اس وقت وفاق کا کوئی منصوبہ نہیں، پنجاب نے تمام منصوبے اپنے وسائل سے شروع کیے۔ ستھرا پنجاب کے حوالے سے نئی تاریخ رقم کی گئی۔ پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا گیا ہے۔ یہ امیروں کے لیے بجٹ ہے، اس میں عام آدمی کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس وقت کے حالات کے مطابق 50% اضافہ کریں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے چیئرمین کو تو چھوڑیں، آپ کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھیں، کسان رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، طالب علم رو رہے ہیں، بے روزگار رو رہے ہیں اس بجٹ کے نتیجے کے طور پر۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ کے خلاف ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور کہتے ہیں ہم حکومتی معاشی پالیسی کے خلاف ملک گیر احتجاج کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، اس کی تمام ذمہ داری حکمرانوں پر عائد ہوگی۔ ایک طرف کسان رول رہا ہے اور عالمی بینک غربت کی شرح کا رونا رو رہا ہے۔ 10 سال کے بعد پینشن بند کرنے کا حکومتی فیصلہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے ممبران کے وفد کی ملاقات۔ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وفد نے صدر مملکت کو آزاد جموں کشمیر کے مسائل اور ترقیاتی ضروریات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ملاقات میں آزاد جموں کشمیر کے مسائل اور خطے میں سہولیات کی فراہمی پر بھی گفتگو۔ ڈیجیٹل شواہد اب بنیادی شہادت تصور کیے جاتے ہیں۔ سائلنٹ وٹنس تھیوری کے مطابق بغیر عینی گواہ کے ویڈیو ثبوت قابل قبول ہے۔ نور مقدم قتل کیس ظاہر جعفر کی سزائے موت برقرار رکھنے کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالت نے کہا کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج مقررہ معیار پر پوری اترے تو تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈی این اے رپورٹ سے زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے۔ آلیہ قتل پر مقتولہ کا خون بھی موجود ہے۔ ملزم ظاہر جعفر نور مقدم کا بے رحم قاتل ہے، ہمدردی کے قابل نہیں۔